جان کی قربانی ہو، چاہے وہ وطن کی قربانی ہو، چاہے وہ کسی اور لائن کی قربانی ہو، قربانی کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام عزت و مقام، مرتبہ اور سرخ روئی عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کے خاندان سے اکثر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور جن کے فرزند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سلب سے خلاصہ کائنات، فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے عالی صفات کے مجموعہ تھے، جنہیں آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی بنا کر اس کائنات کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہی۔ پہلی آزمائش ان میں یہ آتی ہے، گھر کے اندر ان کے ابا جان ہیں آزر، ان کے متعلق آتا ہے وہ بت پرست تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بت گر بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، اس کا پیشہ بھی اختیار کیا تھا، ان کو فروخت بھی کرتے تھے، اور ایک وسیع کاروبار ان کا چل رہا تھا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے سورہ مریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، بلا شبہ وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کچھ جوانی کے عالم میں آئے
مکمل سوچ اور فہم و فراست کام کرنے لگا، اور اللہ کی دی ہوئی رشد اور ہدایت ان کی رہنما بنی، تو آپ نے ابا جان سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ تو ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں، ایسی چیز کی طاعت اور بندگی کر رہے ہیں، ایسی چیز کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ایسی چیز کے سامنے جھک رہے ہیں، ما لا يسمع، جو سنتی نہیں، ولا یبصر، دیکھتا بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور کسی بھی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتی، ایک ایسی چیز کی آپ پرستش کر رہے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، یقیناً مجھے اللہ کی طرف سے ایسا علم حاصل ہوا ہے کہ ما لم یأتک، جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، جو معلومات آپ کے پاس نہیں ہے، جو عقیدہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ عقیدہ مجھے رب ذوالجلال نے سکھایا ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری اتباع کرو آپ، میں آپ کو صاف سیدھا راستہ، برابری کا راستہ بتلاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے لاڈلے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش مت کیجیے، کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان کا یعنی اللہ کا نافرمان ہے۔ قرآن عظیم ان ملفوظات کو بیان کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بات بتاتا ہے کہ ان کے والد ان کے جواب میں کہتے ہیں اَرَغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، مجھے لگتا ہے آپ میرے معبودان سے ہٹے ہوئے ہیں، جن کو خدا میں نے مانا ہے، جن کو خیر و شر کا مالک میں نے سمجھا ہے۔ اَرَغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي، آپ تو میرے معبودان سے، میرے خداؤں سے ہٹے ہوئے لگتے ہیں۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر آپ اس روش سے نہ رکے، میں آپ کے سر پر پتھروں کی بارش برساؤں گا، پتھر برساتے برساتے ہلاک کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھ کو تنے تنہا چھوڑ دو۔ یہ پہلی آزمائش تھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر میں حق اور باطل کی معرکہ آ رہی ہے، کشمکش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا وطن سے اپنے ابا جان نے۔ قال السلام علیکم سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا، ابراہیم علیہ السلام نے نکلتے وقت فرمایا سلام علیکم، چلو تم پر سلام کی ہو، میرا تو یہ رویہ نہیں ہے، میرا تو یہ نظریہ نہیں ہے، میرا تو یہ فکر نہیں ہے، میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، میں کائنات کے تنہا خالق اور مالک کو ماننے والا ہوں،
میں کائنات کے ایک یکا اور تنہا خدا کو تسلیم کرنے والا ہوں، جو کائنات کا مدبر بھی ہے، کائنات کا چلانے والا بھی ہے، کائنات کا بنانے والا بھی ہے، جس نے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ سأستغفر لك ربی، میں اپنے پروردگار سے تیرے لیے ہدایت کی دعا مانگوں گا۔ تو پہلی آزمائش ان کو یہ آئی کہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ پھر آزمائش آئی، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ بڑا گندا مزاج اور بڑی گندی فطرت کا آدمی ہے رقیون۔ یہ اپنے علاقے سے ہر خوبصورت ترین خاتون کو سلامتی سے گزرنے نہیں دیتا ہے، عزت سے گزرنے نہیں دیتا ہے، عافیت سے گزرنے نہیں دیتا ہے، یہ اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے۔ اس کے کارندوں نے خبر دی، آج تیرے علاقے سے حسین و جمیل خاتون گزر رہی ہے۔ یہ خاندان نبوت کی خاتون تھی، ان کے چہرے پر اللہ کا نور برس رہا تھا، عبادت کا نور برس رہا تھا، ان کی چال اور ان کی ڈھال اور ان کا رنگ اور ڈھنگ جہاں جاتے تھے نور بکھرتا ہوا جا رہا تھا، زمین ان کے قدموں کی بلائیں لیتی تھی، درخت اور چٹان ان کے سامنے جھک کر سلام کرتے تھے۔ یہ کائنات کی عظیم ترین خاتون تھی۔ شاہ مصر نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، حالات پوچھے اور ان کی اہلیہ پر بے عزتی کرنے کے لیے حملہ کیا۔ وہ اللہ کے سامنے دعا گو ہوئی، اس کا جسم ناف سے نچلا حصہ جسم کا شل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دو، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تیری عزت کے اوپر حملہ نہیں کروں گا۔ یہ پھر دعا کرتی ہیں، یہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر یہ حملہ کرتا ہے عزت پر۔ یہ 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آخر یہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا ہے تم انسان ہو، تم تو کوئی دیوی ہو، کوئی پوتر چیز ہو، کوئی انتہائی پاک ترین چیز ہو کہ تم پر مجھے قدرت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ عمل 2 رکعت نماز نفل پڑھوا کر پوری دنیا کی خواتین کو سبق سکھا دیا کہ جب بھی کوئی بدبخت، بے عزت انسان، بدمعاش انسان تمہاری عزت پر حملہ کرنا چاہے تو تم فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہیں اس بے غیرت کی بے غیرتی سے محفوظ رکھے گا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی ہے، اس بیٹی کا نام ہاجرہ ہے، اور یہ بادشاہ ان دونوں شخصیتوں سے زبردست متاثر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو تم بھی جہاں جاتے ہو جاؤ، لیکن میری ایک صاحبزادی ہے میرے گھر میں، میرے حرم میں، میرے محل میں، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ میں تمہیں ہدیہ کے طور پر دیتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے یہ وہی لڑکی ہے، یہ وہی خاتون ہے جس کے بطن مبارک سے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تولد ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا
کہ دیکھو اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کی مصلحت کیا ہے۔ اللہ نے اس خاتون سے نبی کو پیدا کرنا تھا، اللہ نے اس خاتون کے خاندان سے، اس کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کے خاندان سے خاندان نبوت کے چشم چراغ سید دو عالم رسول محترم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولد کرنا تھا۔ اللہ نے پسند نہیں کیا کہ میری یہ اس قدر معزز اور محترم خاتون شاہی محل میں رہے اور کسی بدمعاش کی بدمعاشی کی نگاہ بھی اس کے اوپر پڑ جائے۔ اللہ نے پہلے ہی راستہ صاف کر دیا اور اس خاتون کو نبوت کے گھر میں بھیج دیا۔ اس خاتون کو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھیج دیا۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا ان سے نکاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ماں جوانی بھی ہے، مسائل بھی ہیں، ضروریاتی زندگی بھی ہے۔ اس واقعہ کو بھی قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز سے بیان کیا کہ اب ایک اور آزمائش آ جاتی ہے، اکلوتا بیٹا ہے، 80 سال کے بعد فرزند تولد ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے ابراہیم دونوں ماں بیٹوں کو یہاں سے اٹھاؤ، اپنے سے جدا کرو اور لے جاؤ مکہ المکرمہ میں، جہاں میرا گھر بننا ہے، جہاں میرا گھر آباد کرنا ہے، جہاں میرے کعبے کی تعمیر ہونی ہے، جہاں میرے کعبے کی عزت اور حرمت کو برقرار رکھنا ہے۔ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایک ایسی جگہ لے جاؤ جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، جہاں کوئی پتا نہیں، کوئی درخت نہیں، بس چٹانیں ہی چٹانیں ہیں، بس ریت ہی ریت ہے، بس پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، کالے کالے پتھر ہیں، پانی کا نام نہیں، کسی اور کھانے پینے کی چیز کا نام نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دونوں ماں بچے کو لے کر وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ ہاجرہ کہتی ہیں کہ میرے سردار، میرے سرتاج، آپ کیا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا غلطی ہو چکی ہے؟ کوئی گناہ ہو چکا ہے؟ کوئی جرم ہو چکا ہے؟ آپ ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بات کرنے کا حکم نہیں تھا، بات نہیں کی۔ بالآخر حضرت ہاجرہ نے خود ہی فرمایا کہ میرے سرتاج، مجھے لگتا ہے اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے ہاں میں سر مبارک ہلایا اور کہا جب اللہ کا حکم ہے ہمیں اللہ کے توکل پر چھوڑ کر چلے جائیے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ یہی تو وہ ادا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان اس عظیم خاتون نے 7 چکر لگائے پانی کی تلاش میں۔ 7ویں چکر پر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، اور وہی پانی زمزم کہلاتا ہے۔ اسی پانی کو جمع کیا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، پیا، چھاتیوں میں دودھ آیا، بدن میں قوت آئی، طاقت آئی، بچے کے منہ میں ڈالا، وہ پانی آج زمزم کا پانی۔ سائنسداں حیران ہیں، طبی ٹیکنالوجی حیران ہے، امریکہ اور برطانیہ کے سائنسداں حیران ہیں، یورپی ممالک کے اسلام کے مستشرقین حیران ہیں کہ مسلمان اس پانی کو پوتر مانتا ہے، مسلمان اس پانی کو پاک مانتا ہے، مسلمان اس پانی کو شافی مانتا ہے، مسلمان اس پانی پہ جان دیتا ہے، مسلمان اس پانی کو پینے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے جاتا ہے، عیال کو چھوڑ کے جاتا ہے،
وطن کو چھوڑ کے جاتا ہے، اس پانی کو پینے کے لیے، اس پانی کی بوند کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتا ہے، تڑپتا ہے، زمزم کا نام سنتا ہے، اس کی جان میں روح آ جاتی ہے، اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور یہ زمزم کو ہونٹوں پہ لگا کر قبلہ روح ہو کر پیتا ہے، اپنے پیارے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، پھر دعائیں مانگتا ہے اپنے لیے، پھر یہ دعائیں کرتا ہے، یا اللہ یہ پانی خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچا کر مجھے پلا، یا اللہ حرم نبی کے صحن میں پہنچا کر مجھے یہ پانی پلا، یا اللہ اس پانی کو پینے کے لیے میری نسلوں کو تیار فرما، میری نسلوں کا مقدر فرما۔ یہ پانی پیتا ہے۔ ٹیکنالوجی والے انہوں نے اپنی ساری لیبارٹریز کو استعمال کیا، کہیں کوئی نقص زمزم کے اندر نکال دے، کہیں کوئی جراثیم جو ہے زمزم کے اندر نکال دے، اور ہم ڈھنڈورا پیٹے کہ مسلمانوں نے جس پانی کو پوتر مانا ہوا ہے وہ پانی خراب ہے، صحت کے لیے مضر ہے، معدے کے لیے مضر ہے، بینائی کے لیے مضر ہے، زبان کے لیے مضر ہے، جسمانی طاقتوں کے لیے مضر ہے۔ آج تک ساری لیبارٹری حیران ہے، لیکن زمزم کے اندر کوئی نقص نکال کے دکھا نہیں سکی ہے، ایسا پانی۔ اور یہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ایڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہوا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، یہ بات بھی لکھی ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ایڑیوں کے نیچے آ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا پار مبارک مارا اللہ کے حکم سے، اور زمین سے چشمے کا پانی پھوٹ پڑا۔ یہ معجزہ بھی ہے۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان آج تک جانے والا معتمر، عمرہ کی نیت سے جانے والا حاجی، حج کی نیت سے جانے والا، اس کے لیے واجب ہے صفا اور مروہ کی سعی۔ اگر وہ صفا اور مروہ کے ساتھ چکر نہیں کاٹے گا، اس کا حج کمپلیٹ نہیں، اس کا عمرہ کمپلیٹ نہیں۔ دوستو، حج تو چند اداؤں کا نام ہے، چند وفاؤں کا نام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی یہ آزمائش آئی، اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ اب بچہ تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، معمولی نہیں، 80-85 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد کا پھل عطا فرمایا، اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ میرے دوستو، یہ وہی لوگ جانتے ہیں عیال کی اس نعمت کو جن کو بچہ ہے ہی نہیں، جو ویدوں کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، مولویوں کے پاس، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس کی قلت پر چکر کاٹتے ہیں بچہ بن جائے، لیکن بچوں کی فیکٹری میرے اللہ کے دربار میں ہے۔ وہ کسی کے دربار میں، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جیسا فرزند دینے والا بڑھاپے کے عالم میں کون ہے؟ بیوی بانجھ ہے، اور وہ فرما رہے ہیں وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، میرا سر سفیدی کی وجہ سے چمک اٹھا ہے، سفید بال ہو چکے ہیں، مکمل بڑھاپا طاری ہو چکا ہے۔ اب فرزند کی نا امیدی ہے، لیکن دینے والا دینے پہ آیا تو دے کر رہا، اور نام بھی ادھر سے تجویز کیا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا علیہ السلام، یقیناً ہم آپ کو ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نام بھی ادھر سے رکھتے ہیں، جب میرا مالک دینے پہ آتا ہے نا، کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ جب مالک دینے پہ آتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، جب مالک دینے پہ نہ آئے تو پوری دنیا لگا لے، پوری طاقت لگا لے، وہ دینے پر نہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ بڑھاپے کے عالم میں فرزند عطا ہوا،
انگلی پکڑ کے بچے کو چلا رہا ہے بوڑھا باپ، کتنی خوشی کا عالم ہوگا۔ عصائے پیری ہے، بچہ وہ قلم اٹھا کر لاؤ دوڑتا ہے، قلم اٹھا کر لاتا ہے، وہ پیالی اٹھا کر لاؤ دوڑتا ہے، پیالی اٹھا کر لاتا ہے، بچہ وہ کتاب اٹھا کر لاؤ دوڑتا ہے، کتاب اٹھا کر لاتا ہے، بچہ میں تھکا ہوں وہ تکیہ اٹھا کے لاؤ، بچہ تکیہ اٹھا کے لاتا ہے، بچہ مجھے سردی لگی ہے وہ کمبل اٹھا کے لا، بچہ کمبل اٹھا کے لاتا ہے، بچہ مجھے باہر جانا ہے عصا لا کر دے دے، بچہ نازک اور نرم ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے ابا کو عصا تھما دیتا ہے۔ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے میرے رب کی، لیکن آزمائش آ جاتی ہے۔ دوستو متوجہ رہنا، آزمائش آ جاتی ہے۔ اور کیا آزمائش آتی ہے؟ تمام پچھلی آزمائشوں سے خطرناک آزمائش، اور وہ یہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ بڑی عجیب خواب ہے۔ یہ خواب میرے ڈاکٹر صاحب، میرے پیر صاحب، یہ خواب اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی، اس کے بعد بھی کسی نے نہیں دیکھی۔ یہ ماجرا آسمان نے پہلی مرتبہ دیکھا، اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ اور کیا خواب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے فرزند دل بند، اے میرے جگر کے ٹکڑے، میں آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں، میں آتوں مت، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے تھے، خواب بھی دیکھ رہے ہیں، اور خواب کو پریکٹیکل جامہ پہنایا جا رہا ہے، پریکٹیکل میدان میں اس عمل کو دہرایا جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تیار ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی تیار ہیں۔ مختصر بات کہ اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک میں چھری ہے۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، کہیں ذبح کرتے وقت باپ بیٹے کی نگاہیں ملیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں کمزوری نہ آ جائے، وہ شفقت پدری غالب نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، پٹی باندھی ہے، چھری چلا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ عجیب منظر ہے میرے دوستو، عجیب منظر ہے، ذرا گریبان میں منہ ڈال کے غور کرو، باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ دمبا آ جاتا ہے جنت سے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آ کر لیٹ جاتا ہے، ان کے گلے کے ساتھ اس کا گلا آ جاتا ہے، اور اس کے گلے پر چھری چل کر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ خون کے اندر لت پت بھی ہو جاتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام صدا لگاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ السلام چھری تلے صدا لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام صدا لگاتے ہیں، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق تین عظیم ترین ہستیوں کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام،
اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. ہاں مسلمانوں ہوش کرنا ماں کی زبان سے جاری ہو جائے تمہیں یہ پڑھ جو نے کہ نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو ہر بار تاکید کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرو، اور ان دنوں میں اللہ کا ذکر عظیم ترین ذکر انہی الفاظ میں ہوگا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک بار اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی فضا نہیں گونجی. افسوس ہے کوئی فضا نہیں گونجی. تمہیں اگر کوئی کہے گا فلانا نعرہ مارو، فلانے منسٹر صاحب آ رہے ہیں ذرا نعرہ مارو، تم پھیپڑے کی پوری قوت سے نعرہ مارو گے، آسمان کی فضاؤں کو جو ہے آسمان میں فضائیں گونج جائیں گی. بندو والا تمہاری عیدگاہ میں گونج نہیں پیدا ہوئی. چھوئی نہ سروش چن باقی اندرون ختم ہو چکا ہے. اللہ کی قسم اندرون ختم ہو چکا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے. یہ عید جو ہم مناتے ہیں، یہ عید اسی خوشی میں مناتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اکلوتے فرزند کی قربانی دی ہے، اور ہم اس کے عوض میں اللہ نے ہمیں مال کی قربانی دینے کا حکم دیا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ دیا ذبح عظیم کے عوض میں. ذبح عظیم وہ مینڈا ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ذبح ہوا ہے. اور قرآن نے کہا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی. ذرا غور کرو، اگر آج یہی حکم جاری ہوتا کیا ہم اس میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ کیا ہم اس میں کامیاب ہوتے کہ ہم اپنے بچے کو ذبح کرتے، ہم اپنی لاڈلی بیٹی کو ذبح کرتے، ہم اپنے خاندان کے کسی جوان کو ذبح کرتے؟ 10 بیٹے بھی ہوں، 20 بیٹے بھی ہوں، ارے 100 بھی ہوں، تو ماں اور باپ کو وہ 100 بھاری نہیں ہوتے. ہر ایک سے شفقت ہے، ہر ایک سے پیار ہے، ہر ایک سے محبت ہے، ہر ایک سے الفت ہے. کون اپنے بچے کو ذبح کرتا؟ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کے عوض میں، اس احسان کو جو ہے مال کے عوض میں ہمارے اوپر جاری فرما دیا کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو. دوستو، یہی آزمائشیں تھیں جن سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، اور انہی آزمائشوں کے بعد عظیم ترین تحفہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو. کون سا تحفہ؟ آپ کی اولاد میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صفات کا مجموعہ تھے، جن کی نبوت اور جن کی رسالت اور جن کی کتاب اور جن کی شریعت قیامت تک چلے گی. بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام ان چند آزمائشوں سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ عید بہتر سے بہتر بنائے، اور یہ عید باعث فخر و سعادت بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس مضمون کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں سمانے کی توفیق عطا فرمائے. نماز بالکل قریب ہے، 2 منٹ رہ گئے ہیں. نماز عید جو ہے سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. نیت آپ گھر سے کر کے آئے ہیں عید الاضحیٰ نماز کی. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، یہ نماز واجب ہے. اس نماز میں تھوڑا سا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے عام نمازوں میں، عام نمازوں سے. وہ یہ کہ 6 زائد تکبیریں ان میں پڑھی جاتی ہیں. پہلے امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، میری طرف متوجہ رہنا، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد پھر تکبیر اللہ اکبر،
ہاتھ لے جائیں گے کانوں کی طرف، پھر تکبیر اللہ اکبر، کانوں کے ہاتھ لے جائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے۔ سورۃ الفاتحہ ضم سورہ اور حسب دستور نماز ہوگی پہلی رکعت۔ دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب قرات کریں گے سورۃ الفاتحہ ضم سورہ، اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، چھوڑ دیں گے، آپ بھی ایسا ہی کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، چھوڑ دیں گے، آپ بھی ایسا ہی کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، چھوڑ دیں گے، آپ بھی ایسا ہی کریں گے، اور پھر ہاتھ، اور پھر نہیں ہاتھ باندھیں گے نہیں، پھر اللہ اکبر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور نماز پوری ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تکبیر ہوگی، اور اس کے بعد مختصر دعا ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبہ کے بعد گڑ گڑا کے اللہ کو حضور علیہ ہم اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔